یہ یاد رکھے کاموں کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندے نے کوئی کانفرنس نہیں کی کہ بھائی اس نے جو ہے وہ کپڑے کی دکان کھولنی ہے، اس نے سنیارہ بننا ہے، اس نے جو ہے وہ تاجر بننا ہے، اس نے جو ہے وہ گاڑیوں کا کام کرنا نہیں۔ حضرات یہ تو بندوں نے آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر اصل جو ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو ہمیں رزق دے رہی ہے اور جو ہم تک اپنے رزق کے خزانے پہنچا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اگر کوئی مال دیا ہے تو اس میں ہم اللہ کے حق کو ادا کریں، اور اللہ کے حق کو اگر ادا نہیں کریں گے تو حضرات محترم ہمارے لیے اس میں بہت بڑی ہلاکت ہے، اور ہم جو ہے وہ نقصان کے اندر ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ہم اس چیز کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک آسانیاں پیدا کی ہے۔ اگر بندے کے حق میں ہوتا تو بندے نے بندے کو کیا دینا ہے؟ حضرات محترم رزق کی تقسیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے روزانہ صبح دعا دیتے ہیں۔ کس شخص کو دیتے ہیں؟ اور فرشتوں کی دعا بھی بڑی عجیب دعا ہے، آپ بھی اس کو سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے اسے اور زیادہ عطا فرما، اور زیادہ عطا فرما، اس کے مال میں برکت نصیب جو اس کو عطا فرما۔ یہ فرشتوں کے روزانہ کی دعا ہے جو صبح سویرے وہ دیتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور وہ فرشتے بد دعا بھی دیتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک و برباد فرما۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو فرشتے دعا دے رہے ہیں، اور جو خرچ نہیں کرتا جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے بد دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس کو یا اللہ اس کے مال کو ضائع فرما۔ اور یاد رکھیں ایک چیز میں نے کسی جمعے اس پر جمعہ بھی شاید پڑھایا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ کثرت نہ مانگے مال کی، اللہ سے مال کی برکت مانگا کرے۔ مال زیادہ ہو یہ کوئی جو ہے وہ بڑی کسی چیز کی علامت نہیں ہے۔ ہاں مال کے اندر اللہ سے برکت مانگے، اصل چیز برکت ہے۔ اگر مال کے اندر برکت ہوگی تو تھوڑے پیسوں سے آپ کے زیادہ کام بنتے چلے جائیں گے، اور اگر برکت نہیں ہوگی تو زیادہ پیسے بھی ہوں گے آپ کے کام جو ہے اس سے نہیں ہوں گے۔ اس لیے برکت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے تھوڑے پیسوں سے زیادہ ضروریات حل ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے وہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھی، اور اس نے جو ہے وہ 10-20 ہزار روپے دن میں کما لیے۔ اب گھر آیا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، شام کو سارے پیسے بچے پہ لگ گئے، تو یہ برکت ہے یا کثرت ہے؟ کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے حلال کمایا ہے، اب حلال کمانے کے بعد وہ تھوڑے پیسے لے کر جو ہے وہ گھر آیا، لیکن اس میں وہ اتنا خوش ہے کہ بادشاہ کو بھی وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے برکت اور کثرت کے اندر جو ہے وہ ہم نے آج اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ کثرت کے اندر رکھا ہو۔ بھائی میں اپنے سے بڑے مالدار کو دیکھتا ہوں، بھائی میرے پاس اگر کروڑ ہے، اس کے پاس ارب ہے، میرے پاس کیسے آ جائیں گے؟ میرے پاس اگر لاکھ ہے، اس کے پاس کروڑ ہے، میرے پاس کیسے کروڑ ہے؟ حالانکہ مسائل کا حل کثرت کے اندر نہیں ہے، برکت کے اندر اللہ نے رکھے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی مال کا ذکر کیا ساتھ میں مبارک کا لفظ کہا ہے کہ برکت والا مال اللہ سے مانگے، مبارک برکتوں والا مال مانگے۔ اس لیے کثرت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو برکت مطلوب ہے۔ اس لیے حضرات محترم اس چیز کو ہم دیکھیں، اس کو دیکھیں۔ اور آج ہر آدمی جو ہے وہ کثرت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری پروڈکشن، میری چیز جو ہے وہ اس میں کثرت آ جائے، برکت کو بھول گیا۔ اگر کوئی حکومت والا ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو جڑنے والے لوگ ہیں اس میں کثرت آ جائے، برکت کو بھول گیا۔ اگر کوئی پیسے آمدنی والا، کاروبار والا، وہ کہہ رہے میرے مال میں کثرت آ جائے، وہ برکت کو بھول گیا۔ تو جب ہم برکت کو بھول گئے، کثرت کا حضرات محترم، اس لیے یہ تو جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ مال سے برکت نکال دیتے ہیں۔ تو اس برکت پر جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں خوشی نہیں ہوتی، اور ایک مزدور غریب فقیر ہے جو دیہڑی لگانے والا ہے، وہ خوش و خرم ہے، اس کو جو ہے 500,000 روپے میں وہ خوشی ہے، جو کروڑوں جو ہے پتی آدمی کے دل میں وہ خوشی نہیں ہے۔